نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور 3 مرتبہ فرمایا، اے ابن مسعود، میں نے بھی جواب میں 3 مرتبہ عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہوں، بشرطے کہ اسے دین کی سمجھ حاصل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ حالات سے متاثر نہ ہو، بلکہ اس موقع پر اس کی سب سے زیادہ نگاہ حق پر ہو، چاہے وہ عمل میں کچھ کم ہو، وہ اگرچہ سورین کے بل گھسٹ کر چلتا ہو۔ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے ان کے 72 فرقے بن گئے تھے، ان میں سے صرف 3 فرقوں کو نجات ملی اور باقی سب ہلاک ہو گئے۔ ایک تو وہ فرقہ جنہوں نے بادشاہوں کا مقابلہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی وجہ سے اور اپنی دین کی وجہ سے ان بادشاہوں سے جنگ کی۔ بادشاہوں نے انہیں پکڑ کر قتل کیا، آروں سے چیر کر ان کے ٹکڑے کر دیے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جن میں بادشاہوں سے مقابلے کی سکت نہیں تھی اور ان میں رہ کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے دین کی دعوت دینے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ لوگ مختلف علاقوں کی طرف نکل گئے اور رہبانیت اختیار کر لی۔ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله۔ ترجمہ، اور انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا، ہم نے اس کو ان پر واجب نہ کیا تھا، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا، سو انہوں نے اس رہبانیت کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کرے اور میرا اتباع کرے، وہ اس رہبانیت کی پوری رعایت کرنے والا شمار ہوگا۔ جو میرا اتباع نہ کرے یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک فرقہ تو جابر بادشاہوں کے پاس ٹھہرا رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیتا رہا، جس پر انہیں پکڑ کر قتل کیا گیا، آروں سے چیرا گیا، آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ انہوں نے جان دے دی لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر رہو گے جب تک تم میں 2 نشے ظاہر نہ ہو جائیں، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا زندگی کی محبت کا نشہ، اور تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے۔ لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی پھر تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کر سکو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد نہ کر سکو گے۔ اس زمانے میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور انصار کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید، لیکن ان کو اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کی نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور نور کے خاص ممبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہیں اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں گے تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں، ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگیں گے اور دینی علم بدترین لوگوں میں آ جائے اور بادشاہ چھوٹوں کے ہاتھ لگ جائے
تو پھر اس وقت تم زبردست فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ترجمہ، اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کا غلط مطلب لیتے ہو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور اسے نہ بدلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کرنے والوں اور نہ کرنے والوں سب کو سزا دیں گے، کرنے والوں کو کرنے کی وجہ سے اور نہ کرنے والوں کو نہ روکنے کی وجہ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام خلیفہ رسول اللہ رکھا گیا، یعنی وہ خلیفہ بنے، اس دن وہ ممبر پر بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جہاں بیٹھا کرتے تھے دونوں ہاتھ بڑھا کر وہاں رکھے، پھر فرمایا، میں نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں بیٹھے ہوئے یہ سنا کہ آپ آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کا مطلب بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں جس قوم میں برائی کے کام ہونے لگیں اور قبیح کاموں کے ذریعے فساد پھیلایا جانے لگے اور وہ اسے نہ تبدیل کریں اور نہ اس کو برائی سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ضرور سزا دے گا اور ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ پھر اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا، اگر میرے دونوں کانوں نے یہ باتیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کے کام کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور بااثر ہوں اور وہ ان کو ان کاموں سے نہ روکیں تو ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جسے ان سے نہیں ہٹائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی بیوقوف کو دیکھتے ہو کہ وہ لوگوں کی بے عزتی کر رہا ہے تو تم اس پر انکار کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا، ہم اس کی زبان درازی سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس طرح تو تم قیامت کے دن نبیوں کے گواہ نہیں بن سکو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تمہارے بروں کو تم پر مسلط کر دیا جائے اور ان بروں کے خلاف نیک لوگ بددعائیں کریں اور وہ قبول نہ کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہتمام سے کرتے رہو اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہو، ورنہ ایسے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے جو تمہیں دردناک عذاب دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہنا، ورنہ تم پر تمہارے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے اور ان کے ربانی علماء اور دینی مشائخ نے انہیں ان گناہوں سے روکا نہیں۔ جب وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے اور ربانی علماء اور دینی مشائخ نے انہیں نہ روکا تو آسمانی سزاؤں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس لیے تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ تم پر بھی وہی سزائیں نازل ہوں گی جو ان پر ہوئی تھیں، اور اس بات کا یقین رکھو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روزی ختم نہیں ہوتی اور موت کا وقت قریب نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہاتھ سے جہاد کرنا، دوسرا زبان سے جہاد کرنا، تیسرا دل سے جہاد کرنا۔ سب سے پہلے ہاتھ والا جہاد ختم ہوگا، پھر زبان والا ختم ہوگا، پھر دل والا۔ جب دل کی کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اسے اوندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا جاتا ہے، پھر خیر اور نیکی کا جذبہ اس میں رہتا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم ہاتھ والے جہاد کے سامنے بے بس اور مغلوب ہو گئے، پھر دل والے جہاد کے سامنے۔ لہذا جس دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے، اور پھر تھیلے کے اندر کی ساری چیز بکھر جاتی ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ حضرت عتریس بن عرقوب شیبانی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، جو آدمی نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے نہ روکے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو آگے کی بات ہے، وہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا جس کا دل نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 قسم کے انسانوں میں تو خیر ہے، ان کے علاوہ کسی میں خیر نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے دیکھا کہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں دشمن سے جنگ کر رہی ہے، یہ اپنا مال اور جان لے کر ان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو گیا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے زبان سے جہاد کیا اور نیکی کا حکم کیا اور برائی سے روکا۔ تیسرا وہ آدمی جس نے دل سے حق کو پہچانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرو، لیکن اگر اس کی طاقت نہ ہو اور ان کے سامنے تیوری چڑھا کر اپنی ناگواری کا اظہار کر سکتے ہو تو پھر یہی کر لینا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو اور اسے بند کرنے اور روکنے کی تم میں طاقت نہ ہو تو تمہاری نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ تم اس برائی کو دل سے برا سمجھتے ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی جگہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہو اور کوئی آدمی اس موقع پر موجود ہو لیکن وہ دل سے اسے برا سمجھتا ہو تو وہ ان لوگوں کی طرح شمار ہوگا جو اس نافرمانی کے موقع پر موجود نہیں ہیں، اور جو نافرمانی کے موقع پر موجود تو نہ ہو لیکن وہ اس نافرمانی پر دل سے راضی ہو تو وہ ان لوگوں کی طرح ہوگا جو اس نافرمانی کے مواقع پر موجود ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عنقریب بہت سے غلط کام ہوں گے جو ان کاموں کے موقع پر موجود تو نہ ہو لیکن دل سے ان پر راضی ہو تو وہ اس آدمی کی طرح شمار ہوگا جو موقع پر موجود تھا، اور جو موقع پر موجود تھا لیکن دل سے اسے برا سمجھ رہا تھا تو وہ اس آدمی کی طرح شمار ہوگا جو موقع پر نہیں تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ اس دنیا سے پہلے چلے جائیں گے، پھر شک والے باقی رہ جائیں گے جو نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی برائی کو برائی سمجھیں گے۔ حضرت ابو رقاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نوعمر لڑکا تھا، ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ گھر سے نکلا اور چلتے چلتے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کوئی بولتا تھا جس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا، اور اب میں سنتا ہوں کہ تم لوگ وہ بول ایک مجلس میں 4 دفعہ بولتے ہو۔ دیکھو تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہو اور خیر کے کاموں کی ضرور ترغیب دیتے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تم سب کو عذاب سے ہلاک کر دے گا، یا پھر تم پر تمہارے بروں کو امیر بنا دے گا اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن وہ تمہارے حق میں قبول نہ ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت فرمائے جو ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہو، ورنہ تم آپس میں لڑنے لگو گے اور تمہارے برے تمہارے نیک لوگوں پر غالب آ کر قتل کریں گے، پھر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا باقی نہ رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی تم سے ایسے ناراض ہوں گے کہ تم اللہ سے دعا کرو گے لیکن وہ تمہاری کوئی دعا قبول نہ کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ شمار ہوگا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے، لیکن ابھی وہ زمانہ نہیں آیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت سے کام ایسے ہیں جن کو گزشتہ زمانے میں برا سمجھا جاتا تھا لیکن آج وہ نیکی کے کام شمار ہوتے ہیں، اور بہت سے کام آج برائی کے شمار ہوتے ہیں لیکن آئندہ زمانے میں انہیں نیکی کا کام سمجھا جانے لگے گا، اور تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک تم اس کام کو نیکی نہ سمجھنے لگو جسے تم برائی سمجھتے تھے، اور اس کام کو برائی نہ سمجھنے لگو جسے تم نیکی سمجھتے تھے، اور جب تک تمہارا عالم تمہارے سامنے حق بات کہتا رہے اور اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگرچہ میں ایک نیکی پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہوں لیکن میں دوسروں کو اس نیکی کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور مجھے اس پر اللہ سے اجر ملنے کی امید ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو کسی کام سے روکنے کا ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے پہل فرماتے اور فرماتے تم میں سے جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے وہ کام کیا ہے جس سے میں نے روکا ہے تو میں اس کو دگنی سزا دوں گا۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما اپنے ساتھ چند لوگوں کی جماعت بنا کر
امر بالمعروف کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کسی برائی کی خبر ملتی تو فرماتے جب تک میں اور ہشام زندہ ہیں یہ برائی نہیں ہو سکے گی۔ حضرت ابو جعفر ختمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت عمیر بن حبیب بن خماشہ رضی اللہ عنہ کو بلوغت کے وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی، اے بیٹے بیوقوفوں کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنا بیماری ہے۔ جو بیوقوف کی برداشت کرتا ہے وہ خوش رہتا ہے، اور جو اس کی غلط باتوں کا جواب دے گا اسے آخر میں ندامت اٹھانی پڑے گی، اور جو بیوقوف کی تھوڑی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا اسے پھر زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو تکلیفوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب ملنے کا یقین رکھے، کیونکہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب ملنے کا یقین ہوگا اسے تکلیفوں کے پیش آنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی بکرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے قبیلے بنو غدانہ کی ایک عورت سے شادی کی، پھر اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے گئے۔ اس عورت کے بھائیوں نے کہا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا ایسے نہ کرو، کیونکہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر وہ قبر میں داخل ہونے لگے تو لوگوں نے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر انہیں اٹھا کر گھر لایا گیا، وہاں ان کے 20 بیٹے اور بیٹیوں کی چیخ نکل گئیں۔ میں ان 20 میں سب سے چھوٹا تھا۔ جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا مجھ پر زور زور سے مت رو، اللہ کی قسم مجھے ابو بکرہ کی جان سے زیادہ کسی اور کی جان کا نکلنا محبوب نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم سب گھبرا گئے اور ہم نے کہا اے ابا جان کیوں؟ آپ دنیا سے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا زمانہ میری زندگی میں نہ آ جائے جس میں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کر سکوں، اور اس زمانے میں کوئی خیر نہ ہوگی۔ حضرت علی بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حجاج کے ساتھ محل میں تھا، وہ ابن اشعث کی وجہ سے لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اتنے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ جب وہ نزدیک آئے تو حجاج نے کہا نعوذ باللہ من ذلک، او خبیث، او فتنوں میں چکر لگانے والے، کہو تم کبھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے ہو اور کبھی ابن زبیر کے ساتھ اور کبھی ابن اشعث کے ساتھ۔ غور سے سنو، میں تمہیں ایسے جڑ سے اکھیڑ دوں گا جیسے گوند کو اکھیڑا جاتا ہے، اور میں تمہاری کھال ایسے اتاروں گا جیسے گوہ کی کھال اتاری جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح فرمائے، وہ اس کلام سے کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ حجاج نے کہا میں تمہیں خطاب کر رہا ہوں، اللہ تمہارے کانوں کو بہرا کرے۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انا للہ پڑھی اور وہاں سے باہر آ گئے اور فرمایا اگر مجھے اپنے بچے یاد نہ آ جاتے جن پر مجھے اس حجاج کی طرف سے خطرہ ہے تو آج میں کھڑے کھڑے اسی جگہ اسے ایسی کھری کھری سناتا کہ وہ مجھے بالکل جواب نہ دے سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حجاج کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، اس نے ایسی بات کہہ دی جو مجھے بالکل غلط نظر آئی۔ میں نے اسے ٹوکنا چاہا، لیکن پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ کسی مومن کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرنا مناسب نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مومن اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے امتحان کے لیے پیش کر دے جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔